السلام علیکم ایوری ون۔ سیاہ گلاب 7ویں قسط۔ آوارہ ویمپائر جو شاید دوبارہ ہمت مجتمع کر کے کھڑا ہو گیا تھا، دوبارہ دوسرے کندھے پر گولی کھا کر وہیں گر گیا تھا۔ وہ دھیرے سے اس لڑکی کے پاس آیا جو بری طرح ڈری ہوئی تھی اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیا میں آپ کی تکلیف کم کر دوں؟ اس نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لڑکی نے تکلیف کے مارے اس کو دیکھا، پھر پوچھ بیٹھی، کیسے؟ میرے پاس کچھ صلاحیتیں ہیں، مگر آپ کو اس کے لیے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہوگا۔ اس کی وضاحت پہ لڑکی نے پہلے اپنے سامنے بیٹھے مرد کو دیکھا۔ وہ نیم اندھیرے میں بھی اس کی وضاحت دیکھ سکتی تھی۔ ایسی حالت کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر گلابی رنگ بکھرا، مگر پھر اس نے شرمندگی کے مارے نظریں جھکا لیں اور جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی کو حیرت انگیز طور پر اپنا درد ختم ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ اس نے حیرت سے سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھا۔ میں نے آپ کے دماغ کو کچھ دیر کے لیے سن کر دیا ہے، جس سے وہ درد محسوس نہیں کرے گا۔ یہ لو خون روکنے کے لیے۔ اس نے اس کی طرف اپنا رومال بڑھایا تو اس نے اپنے کندھے سے بہتے خون پر رکھ لیا۔ چلو اب ایک ڈیل کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں شکاریوں کے کچھ بندے آئیں گے اور آپ کو اور اس کو ساتھ لے جائیں گے۔ اس نے پیچھے تڑپتے ہوئے ویمپائر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ فکر مت کرو، وہ صرف آپ کا بیان لے گی اور پھر آپ کو واپس گھر چھوڑ دے گے۔ گھر؟ اب کی بار وہ لڑکی واضح طور پر گھبرائی تھی۔ ہاں گھر۔ میں جانتا ہوں آپ گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے اس ویمپائر کے ساتھ آئی تھی، اس کی اصلیت جاننے کے باوجود۔ اب کی بار اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ کوئی بادل تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرکا تو اس کو چاند کی روشنی میں اس لڑکے کی سرمئی آنکھوں میں صاف صفاقی دکھی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ بات شکاریوں کو ثابت کرنا اور اپنے گھر والوں کو، کیونکہ اس کے علاوہ تو تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ انسانوں کی دنیا میں لڑکیوں کا گھر سے باہر رات گزارنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ وہ اب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پہلے ڈپلومیٹ بنا تھا اور اب ڈکٹیٹر بننے کی باری تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر واضح خوف کے نشانات تھے۔ فارس کو تھوڑی دیر کے لیے افسوس بھی ہوا۔ تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ شکاری تنظیم تمہارے گھر والوں کو یہ بتائے گی کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور تم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، جس کی وجہ سے تمہارا گھر سے باہر رات گزارنا کوئی ایشو نہیں رہے گا، مگر اس کے بدلے میں تمہیں میرا بھی ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ وہ بے چینی سے آگے ہو کر بولی۔ جب شکاری تم سے بیان لے کے تو تم نے ان کو بتانا ہے کہ میں اکیلا ہی تمہیں ریسکیو کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس لڑکی کا ذکر مت کرنا۔ کون سی لڑکی؟ اس کی بات پر وہ ایک پل کے لیے پزل ہوا کہ وہ سوہا کا کیا حوالہ دے۔ وہی جو ابھی میرے ساتھ تھی۔ اس کے جواب پر اس لڑکی کے تصور میں وہ لہو رنگ آنکھوں والی ویمپائر آئی تھی تو اس نے ایک جھرجھری لی۔ وہ پاگل ویمپائر؟ اس کا ابھی جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس لڑکی کو اپنی گردن پر چاندی کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ فارس اس کے سامنے تھا اور اس کی پستول اس کی گردن پر تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ تمیز سے۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ خوف سے اس ایک پل کے لیے اس کی آواز بند ہو گئی تھی اور صرف اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیا بیان دو گی ان کو؟ اس نے ایک استاد کی طرح اس سے پوچھا۔ آپ مجھے ایک اکیلے ریسکیو کرنے آئے تھے؟ اس کی آواز میں خوف کے ساتھ ساتھ آنسوؤں کی آمیزش بھی تھی۔ فارس نے اپنی پستول اس کی گردن سے ہٹا لی۔ گڈ، تیار رہو، وہ لوگ یہیں آ رہے ہیں۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے سیدھا ہوا تھا، پھر اس کے پیچھے جا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر کوئی ہوشیاری کی تو تمہارے گھر والوں کو میں پرسنلی بتاؤں گا کہ تمہاری کیسے اور کہاں کا اس ویمپائر کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ یاد رکھنا، جس کے پاس طاقت اور اختیار ہوتے ہیں، سب اسی کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی سرگوشی اس لڑکی کو واضح سنائی دی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ پھر شکاری تنظیم آوارہ ویمپائر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اس کو بھی بیان دینے کے لیے ساتھ جانا تھا۔ وہ چونکہ ویمپائر اینڈ ہنٹر سوسائٹی کا ممبر تھا تو اس کو وہاں کا پروٹوکول معلوم تھا۔ انویسٹیگیشن کے دوران اس کو بھی بلایا گیا تھا۔ پورے 2 گھنٹے بعد اس کو فارغ کیا گیا تو وہ سب سے پہلے گرلز ہاسٹل کی طرف گیا تھا۔ ایسے تو یونیورسٹی میں لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، مگر اس کو اسپیشل پرمیشن تھی۔ ہاسٹل سے معلوم ہوا کہ سوہا کلینک میں ہے تو وہ تیزی سے اس طرف گیا تھا۔ وہاں اس کو سوہا لیٹی ہوئی ملی تھی۔ اس کو یقیناً بے ہوش کیا گیا تھا اور اس کو خون کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ تھا اس لڑکی میں جو اس کو سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو، اگر وہ غلطی سے بھی خون پی لیتی تو ان شکاریوں کو تو وہ قابو کر لیتا۔ وہ کیا کرتا سوہان نے کر لینا تھا، مگر سوہا نہ صرف مجرم بن جاتی بلکہ اس کو خون کی لت لگ جاتی تو اس کا مستقبل تباہ ہو جاتا۔ اس نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں
پر ہاتھ پھیرنا چاہا، پھر نہ جانے کس ڈر سے پیچھے کر لیا۔ آج تم نے مجھے ایک بلیک میلر بنا دیا ہے سہا سالار، اس کے پاس بیٹھ کر دھیرے سے بولا۔ ہونٹوں پر ایک اداسی بھری مسکراہٹ تھی۔ نرس اس کی طرف آئی تو وہ پوچھ بیٹھا، یہ کب سے بے ہوش ہے؟ نرس نے پہلے تو حیرت سے اس کو دیکھا، جیسے وہ اس کے یہاں ہونے کی توقع نہیں کر رہی تھی، پھر بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پرنسپل نے وزٹرز منع کیے ہیں۔ وہ اس کی بات پر نہ جانے کہ اس کو بے حد غصہ آیا۔ کیوں منع کیے ہیں؟ اور سہا یہاں کیوں ہے؟ کہ آپ نے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی؟ اس کو خود بھی اندازہ نہیں تھا، اس کے نوکیلے دانت دکھائی دے رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ نرس نے ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وہ اس طاقت کے کھول میں سب کو جانتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ سب سے اوپر کون ہے۔ وہ میر صاحب، وہ جو کچھ کہنے ہی والی تھی کہ آنے والے انسان نے اس کی بات اچک لی۔ فارس یونیورسٹی کی ریپوٹیشن اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ پرنسپل کا لہجہ ملتجی تھا۔ آپ کے خیال میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد آپ ذمہ داری لینے کے بجائے ہم پر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اور سہا کس کی بھتیجی ہے شاید آپ بھول گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ اس لڑکی کو کاٹ لیتی تو اس کا کیریئر ختم ہو جاتا۔ یہ 2 گھنٹے اس نے ایسوسی ایشن میں جس اذیت سے گزارے تھے وہ ہی جانتا تھا۔ دماغ بار بار پلٹ کر سہا کی طرف چلا جاتا تھا کہ کہیں کوئی اس کو اس حالت میں دیکھ نہ لے، کہیں کوئی رپورٹ نہ کر دے، کہیں وہ کسی پر حملہ نہ کر دے، کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، بس وہ ٹھیک ہو۔ اور یہاں پرنسپل کو سہا سے زیادہ اپنی نام نہاد ساکھ کی پڑی ہوئی تھی۔ ہنٹر سوسائٹی یونیورسٹی میں دوبارہ آئے گی ہی، یہ بات تو باہر نکل ہی جائے گی، مگر سہا کی حالت سب کے سامنے لا کر تم اس کو شکاریوں کے سامنے کھڑا کر دو گے۔ تمہارے خیال میں سہا ان سب چیزوں کے لیے تیار ہے؟ پرنسپل کی بات پر وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ سہا کی پرورش جس انداز سے ہوئی تھی وہ شکاریوں کے سخت سوالات کے جواب نہیں دے پائے گی۔ اس سے بہتر تھا کہ اس کو اس قصے سے الگ ہی رکھا جائے۔ آپ اپنی گردن اور سوہان اور مہراب سالار سے بچا رہے ہیں۔ فارس کے الزام پر پرنسپل نے تھوک نکلی۔ فارس اپنا تیر نشانے پر لگنے پر فاتحانہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس موڑ پر پرنسپل اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہو گئے۔ اگر مہراب سالار کو معلوم ہو جاتا کہ ان کی بھتیجی کا بارہ ویمپائر کے سامنے تھی جو ایک شکار لے کر آیا ہوا تھا، اس نے پرنسپل کے گلے آ جانا تھا، اور ان کو اپنی گردن اور یونیورسٹی کی ساکھ دونوں ہی بہت عزیز تھے۔ منظور ہے، انہوں نے سننے سے پہلے ہی حامی بھری تھی۔ فارس مسکرا دی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک بار اس کی شرط سننے کے بعد پرنسپل کو منظور ہے کہنے پر پچھتاوا ہوگا، اور ویسا ہی ہوا۔ پرنسپل نے اس وقت کو کوسا جب اس نے فارس میر کو کلاس کو پریفیکٹ بنایا تھا۔ سہا کو پریفیکٹ کی ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا تھا، اب اس کی جگہ رضا نام کے لڑکے نے لے لی تھی، جس کو فارس نے خود چنا تھا۔ عموماً ایک لڑکا اور ایک لڑکی کلاس پریفیکٹ ہوتے ہیں، مگر یہ اصول اس نے سوچ سمجھ کر توڑا تھا۔ اول تو رضا ایک مضبوط اعصاب کا مالک ویمپائر تھا، جس کا خاندان میروں کے وفاداروں میں سے آتا تھا۔ اگر کچھ ایسا ویسا دوبارہ ہوتا تو سنبھال لیتا۔ تو وہ کسی لڑکی کو سہا کی جگہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک دن سہا کو آبزرویشن میں رکھنے کے بعد اس کو 1 ہفتے کی چھٹی دے دی گئی تھی، اور بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ یونیورسٹی میں ہونے والے واقعے کی وجہ سے اس کو حفاظت کے خیال سے گھر پر بھجوا دیا گیا تھا۔ فارس کے لیے یہ ہفتہ گزارنا مشکل ہو رہا تھا، مگر جب وہ واپس آئے تو وہ دور سے اس کو دیکھ لیتا مگر پاس نہیں جاتا۔ اس کی ہمیشہ اس پر نظر ہی رہتی تھی، مگر جب بھی سہا کسی بہانے سے اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی تو وہ راستہ بدل لیتا۔ دوسری طرف سہا نے 1 ہفتے کا ایک دن گزرنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور اس کے سر پر آ گئی تھی۔ وہ آخر کب تک بچ پاتا؟ آخرکار اس نے اس کو کلاس کے بعد کوریڈور میں جا ہی لیا۔ اس کا پورا پلان تھا کہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ اب وہ سہا سے دور رہنا چاہتا تھا۔ وہ جب اس کو دیکھتا، اس کو اس کی ضد یاد آتی تو دل کرتا کہ اس کو ایک تھپڑ لگا دے۔ وہ چاہے دور سے اس کو دیکھتا رہتا مگر قریب جانے کا سوچتا بھی نہیں تھا۔ پروجیکٹ نہیں بنانا؟ سہا نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سب پروجیکٹ مکمل کر لیے ہیں، جب تم کہو گی سبمٹ بھی کروا دوں گا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ سہا کو اس کا لہجہ پسند نہیں آیا۔ یہ ہم دونوں کے پروجیکٹ تھے، تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس کو نہ جانے کہ اس کی اس حرکت پر بے حد غصہ آیا۔ تمہیں پروجیکٹ مکمل ہونے سے مطلب ہونا چاہیے، وہ ہو گیا، بس کافی ہے۔ اس کا لہجہ نہیں بدلا تھا۔ اس نے سہا کی نظروں سے بچنے کے لیے مونٹیر پر ایک کتاب کھول کر رکھ لی اور اپنی نظریں اس کے لفظوں پر ٹکا دی۔ سہا نے غصے سے اس کے آگے کتاب ہٹا لی۔ تم ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ سہا کا لہجہ چڑچڑا ہو رہا تھا۔ آس پاس کھڑے کتنے ہی اسٹوڈنٹس نے جو ان کو پہلے کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، اب کھلم کھلا تماشا دیکھنے لگے تھے۔ فارس نے ان کو گھور کر دیکھا تو وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے بہت مصروف ہو۔ آخر تم سوچ کیا رہی تھی؟ اس نے آخرکار اس کو دیکھ ہی لیا۔ اس کا لہجہ سخت تھا اور اس کو کوئی افسوس نہیں تھا۔ سہا نے اس کو الجھ کر دیکھا۔ اس نے ایک نظر آس پاس دیکھا، وہاں بہت سے اسٹوڈنٹس ان کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سہا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ذرا دور جا کر خالی کلاس میں لے آیا۔ بہت ساری نظروں نے ان کا دور تک پیچھا کیا، جن میں سہا کے باڈی گارڈ ریان کی نظریں سب سے تیز تھیں، جو اپنے مالک کو سب کچھ بتانے کا پابند تھا۔
یونیورسٹی کی کلاسز ساؤنڈ پروف تھی تاکہ ایک کلاس کے لیکچر کی آواز دوسری کلاس میں جا کر اسٹوڈنٹ کو ڈسٹرب نہ کرے، اور اس بات کا فارس شکر گزار تھا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی، سیریسلی ضد کی ایک حد ہوتی ہے، اور میں بھی اتنا اسٹوپڈ تھا کہ ایک پل کے لیے سوچا ہی نہیں کہ خون دیکھ کر تم پر اثر کیا ہوگا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر تن کر کہا، تو اور کیا کرتی، تمہیں جانے دیتی؟ ہاں جانے دیتی۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری ضد کی وجہ سے کیا ہونے والا تھا؟ تم ایک لڑکی کو ویمپائر بنا دیتے اور تمہیں ہنٹرز نے گرفتار کر کے لے جانا تھا، اور ان سے بچ بھی جاتے تو انسانی خون ہمارے لیے ڈرگ ہے، ایک بار منہ کو لگ جائے تو ہم اس کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تمہاری ساری زندگی تباہ ہو جاتی۔ اس کا دل کیا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کو ایک تھپڑ لگا دے جو نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ خطرے میں کود گئی تھی۔ اوہ، تو تمہیں اچانک میری فکر جاگ گئی ہے، اس لیے میرے واپس آنے کے بعد سے مجھے اوائڈ کر رہے ہو؟ کرنا ضروری تھا، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ دنیا تمہارے ارد گرد نہیں گھومتی، آخر ہو تو تم سوہان سالار کی۔ انف۔ سوہا نے ہاتھ اٹھا کر غصے سے کہا۔ اس کی بس ہو گئی تھی۔ سوہان سالار، مہراب سالار، سالاروں کا خاندان، دشمنوں کی بیڑی دشمن، تمہیں مجھ میں سوہا کب نظر آئے گی فارس؟ وہ چلا اٹھی تھی۔ اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں میں ہمارا تماشا بنانا بند کرو سوہا۔ فارس کے لہجے سے زیادہ اس کے الفاظ سخت تھے۔ سوہا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ فارس کے الفاظ جیسے بنے ہی سوہا کو تکلیف دینے کے لیے تھے۔ اس کو لگا کہ وہ ابھی رو دے گی، مگر وہ اس انسان کے سامنے کمزور پڑ کر خود پر باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ سوہا نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور سیدھی ہوئی۔ اب وہ سامنے کھڑے ویمپائر کی وجہ سے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرے گی۔ وہ سوہا سالار تھی، سالاروں کی اکلوتی بیٹی، دشمنی تو دشمنی ہی صحیح۔ ٹھیک ہے، میں ضدی ہوں، بے وقوف ہوں، مغرور ہوں، آئندہ سے تمہیں میری جیسی لڑکی کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے گردن سیدھی کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، حلق میں اٹکے آنسوں کو پس پش ڈال دیا ہوں۔ اس نے الجھ کر اس کو دیکھا، وہ اس کی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اٹ از اوور فارس۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر مضبوط تھی۔ فارس کو ابھی بھی اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور ہی زبان میں بات کر رہی ہے۔ ہمارے درمیان جو کچھ تھا اور جو نہیں بھی تھا وہ سب ختم، تمہاری زندگی میں اب کوئی سوہا نہیں رہے گی، میں اب خود کو مزید تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی۔ وہ اب کی بار جو کہہ رہی تھی وہ فارس کو صاف صاف سمجھ آ رہا تھا۔ فارس نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں بند کی، اس کو کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ یہ الفاظ اس سامنے کھڑی لڑکی کے منہ سے سنے گا۔ وہ اس کو روکنا چاہتا تھا، اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر جب چیز ہاتھوں سے کھسک جائے تب انسان کو اس کے جانے کا احساس ہوتا ہے، تب وہ اپنی ہتھیلیوں پر اس کھوئے ہوئے لمس کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ فارس کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، مگر وہ اس کھوئے ہوئے لمس کو جانے دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی عقل کہتی تھی کہ نہیں، جو راستہ سوہا نے چنا ہے وہی صحیح ہے، سوٹ یور سیلف، جو تمہیں صحیح لگے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، اور وہاں سوہا صرف غم کی شدت سے اس کی کمر کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ وہیں کھڑی پتھریلی آنکھوں سے دروازے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ کوئی اس کو کھول کر اس کلاس میں داخل ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آنے والا فارس نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے سوہا بیوی۔ یہ ریان تھا، اس کے لہجے میں دھمکی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ خالی کھلی دھمکی نہیں تھی، وہ جو کچھ کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ فکر مت کرو ریان، سب کچھ ختم، سب کچھ، وہ بے خیالی میں کہتے ہوئے دروازہ پار کر گئی تھی۔ ریان صرف افسوس سے اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے وجود کو دیکھ کر رہ گیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا سوہا بی بی؟